کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہترین وہ نہیں ہے کہ جس کو چودراہٹ مل جائے، کائنات میں سب سے بہترین وہ نہیں ہے کہ جس کی جیب میں MNA MPA کا یا کسی جو ہے وہ کوئی منسٹری کا کوئی ایسا اس کو عہدہ مل جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کے نزدیک کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اور ایک ایسی محفل جس میں قرآن کو پڑھا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اور پھر اس دین کو پڑھا جائے، دین کو پڑھایا جائے، احادیث کو پڑھا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اللہ کے ذکر کی یہ محفل ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کے ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گی انشاءاللہ اور پرسکون کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی قوم ما جلس قوم مجلسا، کوئی بھی قوم جو کسی جگہ پہ بیٹھتی ہے، کوئی مجلس جماتی ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کوئی بھی قوم جو ایک مجلس جما کے بیٹھتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ یذکرون اللہ فیہ، اپنی مجلسوں کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا ایسی مجلس جس میں دین کو پہنچایا جاتا ہے، دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے انہیں کیا کرتے ہیں؟ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ بڑے سے بڑے خطیب کی بات سے جھوٹی بات نکل سکتی ہے، اس کی زبان سے، عالم کی زبان سے جھوٹی بات نکل سکتی ہے، محدث کی زبان پھسل سکتی ہے، بڑے سے بڑے مذہبی پیشوا کی زبان پھسل سکتی ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے سونے چاندی میں کھوٹ ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی زبان میں کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حفتہم الملائکہ، ایسی مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت بھی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ مطلب ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں نا تو ہم امید واثق رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، دین کے لیے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فرشتے بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی انشاءاللہ ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ وغشیتہم الرحمہ، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہے فرشتوں کا ڈھانپ لینا، رحمت کا ڈھانپ لینا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات فرما دی، کیونکہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، دین کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو دنیا کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے ایسے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ کتنی نصیب کی بات، یہ نصیب ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہر کسی کو اللہ اپنے گھر میں اس محبت سے، جس کے دل میں چاہت نہیں ہوتی اسے یہ گنجائش نہیں ملتی، اس کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایسی مجلسوں کے اندر جائے۔ اللہ کے گھر میں، اللہ کے دین کی مجلسوں میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دیتے ہیں اور اللہ بلاتا ہے ان کو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا، وہ جو ہے کوئی قوم ایک ایسی مجلس میں جہاں بھی وہ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، لا یذکر لم یذکر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، لم یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے دین کی باتیں نہیں کی، قرآن کی باتیں نہیں کی، حدیث کی باتیں نہیں کی، اسلام کی باتیں نہیں کی، انہوں نے کوئی بھی اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ اللہ کے نبی پہ درود بھی نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی پہ درود بھی انہوں نے نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی مجلس قیامت والے دن ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گی،
کاش کہ ہم اس مجلس میں دین کی باتیں کر لیتے، کاش کہ ہم ایسی مجلس کے اندر اپنے نبی پہ درود ہی بھیج دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے ہمیں اس مجلس کے اندر بٹھا دیا۔